جی جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کشمیر کے وزیر اعظم جلدی تبدیل ہو رہے ہیں. اچھا چلو غلام حسین صاحب، اب سارا کچھ آپ کو پتا ہے حسن ایوب صاحب ایک ہی جماعت کے اوپر ڈالتے ہیں. اب وہ تو جن کو بنایا تھا وزیر اعظم وہ نکل گئے، وہ کسی اور کو بنانا چاہ رہے تھے، انہوں نے فاروق بلاک بنا دیا، تو پھر کس کے ساتھ ذمہ ڈالیں گے صاحب؟ یہ آزاد کشمیر کی نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی اے دا ایڈا تو لائق کو تھے الیکٹ کر کے بھجوایا سی. حسن ایوب صاحب یہ فرما رہے ہیں اسمبلی میں تو پی ٹی اے نے بھجوایا ان کو. نہیں تو کیا کریں، وہ تو روتا رہا یہاں یعنی اسلام آباد میں ہر ایک کے پاس کہ جی میرے یہ مطالبے پورے کر دے. اس وقت تو آپ کو ہوش نہیں آئی. آج لوگوں نے خون دیا ہے، لوگوں نے خون لیا ہے، اور سارا آزاد کشمیر جو ہے مظفر آباد کی طرف روانہ ہو گیا ہے. تو یعنی اب آپ بھی خواب خرگوش سے گزر نکلے ہیں. وہ جی 23 ارب بھی دے دیتے ہیں، یہ بھی کر دیتے ہیں. تو پہلے آپ سوئے ہوئے تھے. چلیں چوہدری صاحب 11 مہینے سے مطالبہ ہے. ہاں چلیں چوہدری صاحب اگلی سٹوری طرف بڑھتے ہیں. وہ ہمارے نمائندے سردار رضا صاحب فرما رہے تھے کہ جو پی ایم اے جے کے ہیں، انہوں نے جو ایکشن کمیٹی تھی اس کو کہا کہ آپ میں ہمت ہے تو سڑکوں پر آئیں. چلو وہ آگے پھر یہ ان کے الفاظ تھے. تو یہ انہوں نے وہ بیچارے نہیں ہیں بھائی جان آپ بھی روز اس طرح کی دھمکیاں دیتے رہتے ہیں. جی یہ تو پرائم منسٹر کا بتایا ہمارے رپورٹ نے. میں دفعہ یہی بات کرتے ہیں. ہی از آن گراؤنڈ. اچھا چوہدری صاحب آپ بھی کئی دفعہ روز یہی کرتے ہیں. ایک سوال کر لوں. ویسے ہم تو برداشت کرتے ہیں بھائی. یہ ویسے یہ کو فاروق بلاک کس نے بنایا تھا؟ نون لیگ والوں نے، پیپلز پارٹی والوں نے؟ پی ٹی اے نے بنایا تھا. جی پی ٹی اے میں ڈیفیکشن آیا تھا. وہ پتہ چلا تھا اب اس ٹائم یہ پی ٹی اے کا ڈیفیکشن تھا. جی لوگوں نے جو ہے وہ علیحدگی اختیار کی. انہوں نے کہا نہیں ان کے ساتھ نہیں چل سکتے. ان کو پسند نہیں تھے. کس کی وجہ سے یہ گود کی؟ لیکن یہ چوائس انہوں نے اپنی چوائس چینج کی. انہوں نے کہا ہم عمران خان کے ساتھ نہیں چلیں گے، لیکن عمران خان کی چوائس یہ لوگ تھے. پھر آپ دیکھیں یہ عمران خان کی چوائس ہے. اوکے یہ تو بڑا زبردست ہو گیا. تو حقیقت ہے ٹکٹ دی ہے نا عمران خان نے. نہیں اٹھی آپ جو کھڑے نہیں ہوئے اور آپ نے وفاداری تبدیل کر دی ہے. اس کا کیا ہوا ہے؟ بالکل صحیح. اور جعلی الیکشن تھے، جعلی حکومتیں بنا کے اور بڑھ کے مارتے رہتے ہو. تماشا لگایا ہوا ہے آپ لوگوں نے. اچھا صاحب میں آپ کو چوہدری صاحب آگے لے کے جاتا ہوں. اب حسن ایوب صاحب واپس آئے ہیں ایک ہفتے کی لے کے جائیں گے ابھی اور ان سے پوچھتے ہیں. ناظرین آپ کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف سے ہمیں 6-8 بلین ڈالر اور چاہیے. اب وہ 6-8 بلین ڈالر چاہیے. تو پھر آئی ایم ایف والے جو کہتے ہیں جناب اعلیٰ تھوڑے گھر دی حالت ہے. ان کی جو اسیسمنٹ ہے ہمارے حوالے سے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ فالوئنگ دا February 8 elections a new cabinet was sworn in on March 11. The two leading parties of the previous government April 22 وہ بتا رہے ہیں the PML and the PP together with some small parties formed a new government and شہباز شریف صاحب دوبارہ پرائم منسٹر بن گئے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ independents associated with the former prime minister won more votes than any other group and have formed a sizable opposition of the National Assembly. یہ آپ کے سامنے ناظرین. اس کے بعد وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ابھی بھی جو رسک ہیں کافی زیادہ ہیں کہ ڈاؤن سائڈ رسک ریمین ایکسیپشنلی ہائی. یہ بھی آپ کے سامنے ناظرین رکھ دیتے ہیں کہ while the new government has indicated its intention to continue the یہ جو agreement ہے, اس کے بعد political uncertainty remains significant. A resurgence in social tensions reflecting the complex political scene and high cost of living could weigh on policy and reforms implementation. اب آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت جو پولیٹیکل ٹینشن ہے ملک کے اندر، ظاہر ہے ایک پولیٹیکل پارٹی جس کو کافی زیادہ ووٹ ملے ہوئے ہیں، اب اس کی وجہ سے ٹینشن ہے، لوگ سڑکوں کے اوپر ہیں، تو جو رسک ہے پاکستان کی معیشت کو وہ کافی ہائی ہے. اسی دوران ناظرین ایک خبر آئی، پتہ نہیں اب کس نے اڑائی، کہ جی سعودی ولی عہد جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں. خبریں چھپنا شروع ہو گئیں، تمام اخبارات کے فرنٹ پیجز کے اوپر خبریں چھپی. ڈان، جنگ، دنیا، ایکسپریس اور بڑے بڑے تجزیہ نگاروں نے اس کے اوپر کامنٹ بھی کر دیا کہ جناب یار ڈیلیگیشن کے بعد فوراً وہ آ رہے ہیں اور اس کے بعد غیر نعرے ہو جائیں گے. ہمیں بھی امید تھی، ظاہر ہے پاکستانیوں کو اس وقت ضرورت ہے انویسٹمنٹ کی، اور سب سے زیادہ ہماری امید سعودیہ سے ہی ہے. سعودی انویسٹمنٹ آئے گی تو ہمارا کوئی جو کاروبار آگے چلے گا. اس کے بعد پھر اچانک سے خبر آتی ہے کہ نہیں جناب اعلیٰ وہ ابھی نہیں آ رہے. اب حکومت وقت اس کے اوپر خاموش ہے. ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب ہیں، ہمارے محترم جو فارن منسٹر صاحب ہیں، ہمارے محترم جو اس وقت نقوی صاحب وہ نجکاری کو بھی چلا رہے ہیں، اب ان کا کوئی بیان نہیں آیا.
اور پورے اس کے اوپر پروگرام آفٹر پروگرام ہو رہا ہے, ہر کوئی اپنا تبصرہ تجزیہ بیچ رہا ہے, اور ہم اسی انتظار میں تھے کہ شاید کو جائیں کچھ حکومت کی طرف سے آئے. اسی دوران ناظرین ڈائلاگ کے اوپر بات شروع ہو گئی ہے, اور حکومت وقت کی طرف سے رانا ثناءاللہ صاحب ممبر آف دا فیڈرل کیبنٹ ہے, ریسنٹلی اپوائنٹڈ, انہوں نے کیا باتیں کی یہ ایک بریک کے بعد ذکر کریں گے اور اپنی پینل سے رائے جانیں گے.